نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے بمشکل سورہ قاف کا مضمون بیان کیا تھا، جس میں اللہ پاک کی توحید بیان ہوئی ہے، اور مشرکین مکہ کو دو بڑے تعجب تھے۔ نمبر ایک کہ انہی میں سے نبی کیسے آ سکتا ہے، اور دوسرا تعجب یہ تھا کہ ہم میں سے جو پہلے لوگ زمین میں گئے ہیں وہ اب دوبارہ زمین سے کہاں نکلیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ میں سے جو کوئی بھی زمین میں جاتا ہے اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس لوح محفوظ میں سیو ہے۔ اور آج کل کی تحقیق نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ انسان کی جو ڈی این اے ہوتا ہے، بیک بون کا وہ چھوٹا سا ہڈی کا حصہ، وہاں سے انسان کا سارا ڈیٹا آسان ہے بنانا۔ جب انسان اس چھوٹے سے حصے سے اس انسان کی ہسٹری معلوم کر سکتا ہے تو اللہ پاک اسی سے ہی پورا جسم بنا دے گا۔ اور 21ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ آپ سب کو پیدا کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ زمین سے نکالنا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک جان بنانا۔ قرآن۔ اور 24ویں پارے میں ایک جگہ پر ارشاد ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، بندہ بنانا مشکل نہیں ہے، یہ آسمان اور زمین بنانا بہت مشکل کام ہے۔ تو ہم نے آسمان بنا کے آپ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ گریوٹی ایک عجیب چیز ہے نا، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مثلا میں یہ چابی ہے نا میرے پاس، اس کو چھوڑوں ہوا میں تو یہ گرے گی، چھوڑوں تو یہ گرے گی۔ اتنا بڑا آسمان اللہ نے تھام کے رکھا ہوا ہے، نہیں گر رہا ہم پر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری کاریگری دیکھ، اوپر دیکھ، اس میں کوئی نقص نظر آیا؟ نہیں آیا۔ نیچے دیکھ، ایک دفعہ پھر اوپر دیکھ، پھر کچھ نقص تلاش کر، تیری نظر ناکام روٹ رہی، تیری نظر۔ تو یہ مشرکین مکہ کے جو اعتراضات تھے وہ اس میں دور کرنے کی کوشش کی۔ پچھلی قوموں کے ذکر لکھے، اللہ پاک نے فرمایا اے انسان ہم تیرے یہاں سے بھی قریب ہیں، شہرک سے بھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک صحابی کی صاحبزادی تھی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی نام ہے۔ تو ان کا گھر مبارک سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کی گلی کے ساتھ گھر تھا۔ ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ ہم نے سورہ قاف پڑھ کر یاد نہیں کی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یاد کی ہے کہ حضور جمعے کی نماز میں، خطبے میں اور فجر کی نماز میں سورہ قاف کی اتنی تلاوت کرتے تھے کہ ہمیں حضور سے سن کر یاد ہو گئی۔ پھر اس میں مکالمہ ہے کہ میرے بندے ہم تیرے بہت قریب ہیں، ایک تیرے ہم نے یہاں پیرا دار بٹھایا ہے، ایک تیرے ہم نے یہاں پیرا دار بٹھایا ہے، تو جو بھی بولتا ہے وہ ریکارڈ میں نوٹ ہو جاتا ہے، اور موت کی سختی بھی حق ہے، ایک دن آ کے رہے گی جس سے تو ڈرتا ہے، اور ایک دن سور پھونکا جائے گا اور وہ دن وعدے کا دن ہے۔ ہر انسان آئے گا، اس کے ساتھ ایک گواہ ہوگا اور ایک پیچھے فرشتہ ہوگا جو اس کو ہانک کے آگے لائے گا، چل حساب کے لیے۔ اللہ پاک کے دربار میں حساب کے لیے کوئی بھی خوشی سے نہیں آئے گا، اس کو زبردستی اس روز محشر آگے کیا جائے گا، چل آگے ہو، حساب دینا ہے۔ اس سے پہلے تو غفلت میں تھا، آج ہم نے تیری آنکھیں کھولی ہیں تو تیری آنکھیں آج تیر سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹایا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھیں خوب تیز ہیں، A1 کوالٹی، چشمہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ پلس نہ مائنس۔ اس کا جو شیطان ہے وہ کہے گا یا اللہ یہ سرکش تھا۔ اب لڑائی شروع اللہ کے دربار میں، ہم اپنے سارے گناہوں کو شیطان پہ ڈالتے ہیں نا۔ شیطان قیامت والے دن کہے گا یا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے خود کیا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کیا ہے۔ اور اللہ پاک کہیں گے ایک منٹ صبر، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں کو جہنم میں ڈالو۔ یہ بندہ جو گمراہ ہوا یہ بھی اور اس کا شیطان بھی۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید،
دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا، ہر وہ انکاری سرکش باغی جس نے ہمارے حکم سے سرگردانی کی اس کو جہنم میں ڈال دو۔ قرآن کوئی چیز مخفی نہیں رکھ رہا، یہ یاد رکھیں۔ آج ہم نے پڑھا ہو اللہ، وہ اللہ ہے، اس کی بڑی شان ہے، واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہی اللہ اپنا فیصلہ بھی سناتا ہے کہ ہم ایسا فیصلہ کریں گے، تاکہ زندگی میں جن لوگوں نے ہماری محبت میں ہمارے خوف سے مشقت برداشت کی، ہم اس کو آخرت میں کچھ نوازیں تو صحیح۔ وہ وہی والا لطیفہ ہے، وہ پشتو اسپیکنگ کے پاس روزے میں ایک بندہ پانی پی رہا تھا، اور یہ بندہ روزے میں مشقت میں بیٹھا ہوا ہے تو لطیفہ لگے، اس میں بڑا سبق ہے۔ اس نے آیا، اس کے پاس بوتل کھولی تو کھٹ 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 پانی پینے لگا۔ اب یہ بندہ صبر کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس سے نہیں رہا گیا، اس نے کہا یا اللہ یہ بندہ مجھے جنت میں نظر آیا، اس کی خیر نہیں ہے، یہ بندہ مجھے جنت میں نظر آ گیا نا، وہاں اس کی خیر نہیں ہے۔ ہم روزے سے بیٹھے ہیں، یہ ٹھنڈے پانی پی رہے۔ تو یہ اللہ پاک کی جو کتاب ہے اس میں اللہ پاک ساری چیزیں بتاتے ہیں، ہم غفور الرحیم بھی ہیں اور ہم عزیز ذو انتقام بھی ہیں۔ آگے سنتے جائیں۔ وہ شخص باغی تھا، خیر کے کاموں سے منع کرنے والا تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے والا تھا۔ ہر وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ ایک اور خدا بنایا، اے فرشتوں اس کو بھی جہنم میں اور عذاب شدید میں ڈالو۔ اس کا شیطان پھر دہائی لگائے گا، قال قرینہ، شیطان اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، اس کے پاس کیا دلیل، اس نے مجھے دیکھا ہے دنیا میں نے اس کو گمراہ کیا؟ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہی اور برائی کی طرف بڑھنے والا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے سامنے ڈیبیٹ کی اب ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے اب بات چیت کی ضرورت نہیں۔ قد قدمت الیکم بالوعید، اے شیطان اور اے انسان تم دونوں کے لیے میں نے اپنا سخت وعدہ دنیا میں بتایا تھا، اور وہ کیا وعدہ تھا؟ وہ یہ وعدہ تھا کہ قیامت والے دن میرے سامنے حکم نہیں بدلے گا، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا، ما یبدل القول لدی، میرے سامنے حکم نہیں بدلے گا قیامت والے دن، وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے تمام بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جہنم کو دہکا کر لایا جائے گا، یوم نقول لجہنم، اللہ پاک جہنم سے پوچھیں گے ہل حلیم تلاتی، تیری خوراک پوری ہوئی؟ میں نے مشرکین کفار بہت سارے تیرے اندر ڈال دیے، بھر گئی؟ وہ کہے گی یا اللہ حل من مزید، اور بھی ہے تو ڈال، ابھی بہت گنجائش باقی ہے۔ کس نے بنائی جہنم بھائی؟ اللہ نے بنائی۔ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا، وحی نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہم یا تو اللہ کی محبت میں اللہ سے قریب ہو جائیں، یا اللہ کی جہنم سے ڈر کر اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ہونا اللہ کے قریب ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں جانا ہے، لازمی جانا ہے، ورنہ دوسری طرف شیطان تیار کھڑا ہے۔ اس نے اللہ کو چیلنج دیا ہے آپ کے پیدا کیے ہوئے بندوں میں سے میں اپنا بہت بڑا لشکر بناؤں گا۔ انسان کو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اپنا ذرا احتساب کرنا چاہیے کہ وہ رحمان کے لشکر میں ہے یا نعوذ باللہ شیطان کے لشکر میں۔ اور اگر وہ شیطان کے لشکر میں ہو تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ شیطان اس پر قبضہ کر گیا ہے۔ وہ بندہ تھا رحمان کا، لیکن شیطان اس کو رحمان کے گروہ سے نکال کر اپنے گروہ میں لے آیا اور خطرناک خاتمہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم دہکے کی اور جہنم کی بھوک نہیں بجھے گی، وہ اور مانگے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنی دست قدرت اس کے اوپر اس طرح پیوست فرمائیں گے کہ جہنم کے اندر سے آواز آئے گی حسبک حسبک، یا اللہ میں بھر گئی، یا اللہ میں بھر گئی۔ اور پھر یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں ہوگا میں جنت میں ہی نہیں جاؤں گا۔ اس نبی سے ہم نے بڑی بے وفائی کی ہے بھائی، اس با وفا نبی سے ہم نے بڑی بے وفائی۔
یہاں تک کہ اللہ رب العزت جبرائیل کو جہنم کے اندر بھیجیں گے کہ جبرائیل جاؤ، جس جہنمی مسلمان کے دل کے اندر رائی دانے کے برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکالو، سیدھا جنت میں ڈالو۔ جبرائیل علیہ السلام اس پر عمل کریں گے اور بہت سارے لوگوں کو ایسے بھر بھر کے جہنم میں سے جنت۔ لیکن یار جہنم میں داخل ہونا نا بڑا سخت معاملہ ہے۔ جنت تو مل جائے گی لیکن معاملہ بڑا سخت ہے۔ آج اعتکاف والوں سے جب بات ہو رہی تھی، جہنم میں سب سے کم جس کو عذاب ہو رہا ہوگا نا، سب سے کم درجے کا عذاب، یا تو اس کے جوتے آگ کے ہوں گے جس سے دماغ کھولے گا، ہنڈیا پکے گی، مغز، صرف جوتے آگ کے ہوں گے، یا اس سے بھی کم عذاب ہوگا اس کو دنیا و ما فیہا کی سلطنت دی جائے، خزانے دیے جائیں، تو وہ آفر کرے گا اللہ رب العزت کے دربار میں، یا اللہ یہ سب کچھ لے لے، یہ جہنم میں سب سے زیادہ سخت ترین عذاب مجھے ہو رہا ہے، میرے عذاب میں کمی کر دے۔ سخت جگہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری محبت میں میرے پاس آؤ، میری محبت میں میرے پاس نہیں آ سکتے تو میری جہنم سے ڈر کر میرے پاس آؤ میرے پاس۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کیا چوز کرتا ہے۔ قرآن و سنت کا اسلوب ہے نا، ایک طرف نیکی اور اجر بتاتا ہے، ایک طرف ڈراتا ہے۔ اب جہنم سے ڈرایا، اس کی اگلی فوراً آیت آئی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ایک طرف سے جہنم دہکا کر لائی جائے گی اور ایک طرف سے جنت کو قریب کیا جائے گا تقوی داروں کے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، پوری مخلوق سے خطاب ہوگا، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے۔ اور یہ جنت اس کے لیے ہے جو اللہ سے غیب میں ڈرتا ہے، ایمان بالغیب، من خشی الرحمن بالغیب، جو پس پردہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سے خوف کھا کے کانپے، بلکہ اللہ کی ہیبت، اللہ کی رحمت، اس کا اس کو پاس رہے، خیال رہے، اور بڑا ہی رجوع کرنے والا دل اللہ پاک کے پاس لے کر آئے۔ وہ دل لائے جس کے اندر گناہوں کی طرف لپکنے کی تمنا نہ ہو، اگر ہو بھی تو اس کو برداشت کرے، وہ 12 منٹ برداشت کرے، جس کے لیے میں آپ لوگوں کو تاکید کرتا رہتا ہوں۔ کتنے منٹ؟ کبھی بھی گناہ کا اعلانیہ طور پر، مخفی طور پر شائبہ پیدا ہو، گناہ کوئی بھی ہو، معاملات کا ہو، ذات تک کا ہو، تنہائی کا گناہ ہو، خاص طور پہ نوجوان میرے بھائی اور بہنیں، 12 منٹ صبر کر لو، واللہ 12 منٹ آپ برداشت کر گئے، آپ بادشاہ ہو۔ 12 منٹ بعد آپ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کے ہنسو گے اپنے پر کہ یار میں کیا منہ کالا کرنے جا رہا تھا، اللہ نے مجھے بچا دیا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو 12 منٹ بعد ذلت رسوائی مقدر ہوگی، شیشے میں نظر آئے گی۔ ادخلوها بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ڈرو نہیں نکالا جائے گا، نہ کوئی مینٹیننس چارجز ہیں، نہ کوئی لائبلٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ذالک یوم الخلود، ہمیشہ ہمیشہ فری میں جاؤ بھائی، اللہ نصیب فرما دے۔ لہم ما یشاءون فیہا، جو کچھ ان کے دل میں آئے گا جنت میں پائیں گے۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ رکھا ہوا ہے، جو کچھ خواہش آئے گی اس سے بڑھ کر اور کچھ رکھا ہوا ہے۔ جنت کو ایکسپلور کرنے کے لیے یا جنت کی وضاحت کے لیے جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، اس میں مثال دی جاتی ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کی نیچے سے نہریں جاتی ہیں، اور پھل ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، ہیرے جواہرات ہیں۔ یہ صرف اور صرف انسان کی دنیاوی زندگی کی وجہ سے اس کے مفہوم کو قریب کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسان دنیا میں ان چیزوں کی طرف لپکتا ہے نا، اور کسی کے پاس فلیٹ ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے یار میرا 150 گز کا گھر ہو، پھر وہ 200 250 پہ آتا ہے، کرتے کرتے اس کی تمنا ہوتی ہے میرے پاس مال آئے تو میں فارم ہاؤس میں چلا جاؤں۔ یہ چیزوں کی اکثر لوگوں کو طلب ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی اس طلب کو دیکھتے ہوئے جنت کا نقشہ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، جنت میں اس سے بڑھ کر ہم نے چیز رکھی ہوئی ہے۔ لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ فزکس سے بہت اوپر ہیں،
فزکس کا اس میں کوئی دخل کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک جنت کے بارے میں حدیث آتی ہے، جمعے والے دن بازار لگا ہوگا جس میں چہرے بکیں گے، چہرے۔ وہ گھر سے جائیں گے تو بازار میں دیکھیں گے خوبصورت خوبصورت چہرے بنے ہوئے۔ اب یہاں ایک عجیب قسم کا واقعہ پیش آئے گا، یہاں اس کے دل میں آئے گا کہ یہ چہرہ میرا ہو جائے، یہ والا چہرہ، اسکن سرجری کیا کہیں گے اس کو، آج کل وہ ڈرمولوٹوجسٹ کون ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک 10,000 روپے تو فیس لیتے ہیں کام شروع کرنے کے، صحیح ہے۔ اس بندے کے دل میں خیال آئے گا یار یہ چہرہ میرا ہو جائے، بعینہ اسی وقت اس کے گھر میں پیچھے بیوی کے دل میں سیم خیال آ جائے گا کہ میرے میاں کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے، یہ والا چہرہ ہو، وہ چہرہ لاگو ہو جائے گا۔ جب اس چہرے کے ساتھ گھر میں جائے گا تو اہلیہ بولے گی ماشاءاللہ میرا دل چاہ رہا تھا آپ تھوڑا فیس چینج کر کے آ جائیں۔ یہ ایک مثال ہے، اس کا فزکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے جنتی بندوں کے لیے وہ نعمتیں رکھی ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، ان نعمتوں کی حقیقت کے بارے میں کسی آنکھ نے کبھی نہیں سنا، اس سے بڑھ کر ولا خطر علی قلب بشر، ان نعمتوں کا خیال کسی کے دل پر بھی نہیں گزر سکتا جو نعمتیں آگے ہیں۔ تو یہ جنات تجری، یہ چیزیں صرف انسان کو شوق دلانے کے لیے ہیں، اصل کیا حقیقت ہے ان نعمتوں کی تو یہ ہماری باڈی اور اس کی پاور اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سب دیکھا ہے، کھلی آنکھوں دیکھا ہے، اس لیے آ کے دنیا میں بیان فرمایا کہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں اس کا یہاں کمپیئر موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آیات ہیں جو اس طرف توجہ فرماتے۔ اگلی سورت سورہ زاریات ہے۔ سورہ زاریات میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس طرح کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی 90 سال، اولاد کوئی نہیں، اولاد، اور اہلیہ کی زندگی بھی گزر گئی، وہ بھی قریب قریب تھیں۔ فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ تاریخ انسانی میں مہمان نوازی کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑے مہمان نواز ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے چل کر یہ عرب ہیں جو مہمان نوازی میں مشہور ہیں۔ تو مہمان آئے، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا یار آپ لوگ اجنبی ہیں۔ گھر گئے اندر تو دم پخ بنا کر لے آئے۔ فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین، پورا کا پورا بکرا روسٹ کر کے ان کے سامنے رکھ دیا، ان کو بولا کھاؤ۔ اب وہ تو فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، یار یہ تو کوئی اور لوگ ہیں، بکرا تو ان کے لیے میں لے آیا، ایک کھاتے نہیں۔ فاوجس منہم خیفہ، دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، یار ٹھیک ٹھاک میں نے ان کے لیے محنت کی، کھا نہیں رہے۔ قالوا لا تخف، وہ سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام تھوڑا ڈر گئے، کہا ڈرو نہیں، ہم کوئی اور لوگ ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ گھر چھوٹا تھا، کہا ہم آپ کو ایک بہترین حلم والے اور علم والے بچے کی بشارت دینے آئے ہیں 90 سال کی عمر میں۔ اللہ کا کام ہے بھائی۔ تیسرے پارے میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے، کس کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ تو سو رہے تھے، بڑا واقعہ گزرا ہے، ہمارے چینل پر موجود ہے، لائک سبسکرائب شیئر والا منتر نہیں بجا کے بیان دیکھ لو۔ اللہ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ تو آئے، انہوں نے خوشخبری دی ان کو، بیگم پیچھے گھر میں کام کر رہی تھی، برتن شمتن سے ان کو بھی اطلاع ملی کہ بیٹے کی خوشخبری۔ وہ آئی اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے، فی سرتن، پردے میں آئی اور اپنے چہرے کو، آئے ہماری اولاد ہوگی۔ قرآن کیسی منظر کشی کرے۔ فاقبلت امرأته فی سرۃ، ابراہیم کی اہلیہ آئیں پردے میں۔ دیکھ لو بھائی، انبیاء کی ازواج مطہرات نہ پردہ کیا کرتی تھی۔ فسکت وجہها، اپنے چہرے کو مارا ایسے، آئے ہوئے، وقالت عجوز عقیم، بڑھیا ہوں اور
کوئی ایبلٹی نہیں ہے کہ اولاد ہوگی، کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا سبب کے درجے میں آپ سچ کہہ رہی ہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہے۔ اللہ کو قال ربک، اللہ کا حکم ایسا ہی ہے، انہ هو الحکیم العلیم، حکمت بھی اس کی ہے، علم بھی اس کا ہے۔ وہ 90 سال کی عمر میں ابراہیم کو اسماعیل دیں گے۔ یہ خوشخبری سنا کر اور چلے گئے۔ 90 سال کی عمر میں اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، 130 سال کی عمر میں اسحاق پیدا ہوئے ہیں۔ غالباً 140 سال حضرت ابراہیم کی ٹوٹل عمر ہے۔ صحیح ہے، اللہ پاک دینے پر آئیں تو دے سکتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جایا کرو بھائی، اللہ سے مانگا کرو، اللہ دیں گے۔ اچھا، ادھر ادھر کہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ پھر وہ گئے وہاں سے نکل کے، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، یاد رہے گا، لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ ادھر بابل میں ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ادھر دوسری بستی میں لوط علیہ السلام بیک وقت نبی تھے۔ آج بھی کسی نے سوال کیا کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، تو ایک وقت میں بہت سارے انبیاء بھی مبعوث ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، صحیفے عطا کیے، آسمانی کتابیں ملی، اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے ہدایات لے کے آگے مخلوق کو بتاتے۔ بیک وقت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام سینئر تھے، ہارون علیہ السلام جونیئر تھے۔ جو تورات میں ہدایات آتی تھیں ہارون علیہ السلام وہ آگے بیان کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان لوگوں نے تنگ کیا ہوا تھا لوط علیہ السلام کو۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ کچھ کر ان لوگوں کا، یہ تو لواطت بہت برا فعل ہے، انسان اس کو منہ پر لاتا ہے شرمندہ ہوتا ہے۔ تو وہ پتھر لے کر آئے اللہ کی طرف سے، ہر پتھر کے اوپر جس کو پڑھنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک کی ذات سے کوئی پنگا نہ لے بھائی، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ان نشان زدہ تھا، یہ بڑے کو یہ لگے گا، چھوٹے کو یہ لگے گا، اور نشانہ فرشتوں کا خطا ہو نہیں سکتا۔ لوط علیہ السلام کی اہلیہ بھی غلط لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ لوط علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اور چند مومنین اس بستی سے نکل جائیں، صبح سویرے ان پر ایسی بارش ہوگی کوئی بھی نہیں بچے گا، ختم۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، عاد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سمود میں یعنی عاد قوم میں ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سمود قوم میں صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آگے ایک آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا اعتکاف والوں سے آپ پوچھ لیں کہ صرف عبادت کیا مطلب ہے، یہ لوگ ماشاءاللہ آج کل اس آیت پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العزت کی ذات ہی رزق دینے والی ہے، قوت والی، طاقت والی بھی، اور متین مضبوط ذات بھی اللہ پاک کی ہی ہے۔ اگلی سورت سورہ طور ہے، اس میں کوہ طور کی قسم کھائی ہے جس پر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے، اور اسی میں بیت معمور کا تذکرہ ہے۔ بیت معمور بیت اللہ کے بالکل برابر 7ویں آسمان پر، بیت معمور بیت اللہ کے بالکل ٹاپ پہ 7ویں آسمان پر اسی طرح کا ایک گھر ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کا بیت اللہ، آسمانوں میں اللہ پاک کا گھر بیت معمور۔ آخر فرشتوں کو بھی تو اللہ پاک کی محبت کی چاہ ہوتی ہے نا۔ مجھے اگر آپ 2-4 منٹ دیں، انسان یہاں بیٹھا ہو نا تو اس کی معراج بیت اللہ تک پہنچنا ہی ہے۔ روئے زمین پر کہیں بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار کسی طرح میرے حرمین شریفین میں حاضری ہو جائے، ویزا ٹکٹ پکڑتا ہے، جہاز پکڑتا ہے، احرام پہنتا ہے، پہنچتا ہے، وہاں جا کر اس کے گرد چکر لگاتا، لبیک اللہم لبیک، یہ معراج ہے۔ وہاں جا کر عشق کو، ایمان کو ایک الگ تسکین ملتی ہے، جو گیا اس کو بھی ملتی ہے، جو نہیں گیا اس کی بھی تڑپ ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی محبت کو قرار ملنے کی جگہ بیت اللہ ہے، اللہ رب العزت کی محبت کو قرار ملنے کی جگہ۔ اب آپ چلے جائیں فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان پر بھی اللہ کی محبت کا غلبہ ہے، ان کی بھی قرار ملنے کی جگہ بیت معمور ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، سارے بچے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ بیٹا، پوری تراویحوں میں گراؤنڈ بنایا ہوا تھا، ابھی دور دور بیٹھو، قریب قریب نہیں، خلے والے دور فاصلہ۔ اچھا جی،
بیت معمور میں روایت میں آتا ہے کہ ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں، ہر وقت۔ ایک دفعہ جب ایک فرشتہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ بیت المعمور کا یہاں تذکرہ ہے۔ آگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری باتیں بولتے تھے، شاعر ہے، یہ نجومی ہے، یہ مجنوں ہے، معاذ اللہ، کیسی کیسی باتیں ہیں۔ کہتے تھے تھوڑا صبر کرو، دن گزریں گے، مر مٹ جائے گا اس کا معاملہ، اس کی دعوت ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے محمد کا دین قیامت تک باقی رہے گا، آپ لوگ مٹ جاؤ گے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اگلی سورت سورۃ النجم ہے، اور سورۃ النجم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات پر عرش کے قریب ملاقات کی باتیں اللہ پاک فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، ہمارے محبوب ہمارے قریب آئے تو جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے اپنے نور کے پردے گرا دیے، ہماری تنہائی میں ملاقات ہوئی۔ فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کو جیسے ملاتے ہیں، ہماری یہ ذہن، یہ بیان، یہ زبان عاجز ہے، وہ مفہوم کے قریب ہو سکتے ہیں کہ جیسے دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں ملاقات میں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کے اتنے قریب کر دیا۔ طائف والوں نے بولا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، اللہ پاک نے فرمایا آؤ محبوب اوپر عرش پہ آؤ، ہم بات کریں گے آپ سے، اوپر آؤ ہم آپ سے بات کریں گے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى فأوحى إلى عبده ما أوحى، اتنی پیاری یہ آیات ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، یعنی باتیں کی اور بہت ساری باتیں کی۔ فأوحى إلى عبده، روح زمین والوں نے بولا کہ ان کی بدبختی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال، یہ ایسا وصف اور خصوصیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی طور پر کلام کیے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اوپر نہیں لے گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک لے گئے ہیں کہ عند سدرۃ المنتہا، یہ بیری کا درخت 7 آسمانوں کے اوپر، اس کے پاس جب پہنچے نا معراج کی رات تو وہ گولڈن کمکموں سے چمک رہا تھا، جیسے شہد کی مکھیوں کو گولڈن کلر دیں گے اس میں لائٹ لگا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بیری کا درخت ہے، تو یہ جو بیری کا پھل ہے نا اس کی نسبت جنت سے ہے، اور فرمایا اس کے اوپر یہ چمک والی لائٹنگ کیسی ہے؟ کہا حضور آج آسمان پہ جشن ہے، فرشتوں کی دلی مراد پوری ہو رہی ہے، جنہوں نے حضور سے اللہ سے درخواست کی تھی کہ محمد آئیں گے تو ہم زیارت کریں گے، یہ کمکمے، یہ فرشتے ہیں جو آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پھر وہاں سے اوپر کا سفر شروع ہوتا ہے تو جبرائیل امین ایک وقت تک ساتھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس محبوب یہاں سے 1 انچ بھی میں آگے گیا تو اللہ کا نور مجھے جلا کر راکھ کر دے گا، یہاں کی آگے کی سیڑھیاں مجھے نہیں معلوم، آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ فرشتہ نیچے لے گیا، اشرف المخلوقات اوپر چلی۔ یہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا انسان کو، انی جاعل فی الارض، اللہ پاک اپنے خلیفے کو عرش پر وہ کہاں لے گئے، اپنی محبوب ترین ہستی کو۔ اس کے پاس بیری کا درخت ہے، وہیں پر جنت المأوا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ وقت قابل ذکر ہے، یاد کرو کہ جب بیری کے درخت کو ڈھانپ رکھا تھا، چند چیزوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی نہ نظر جھکی ہے نہ حضور کو کوئی مغالطہ لگا ہے، حضور اپنی صحیح پرکیف کیفیت میں اللہ رب العزت کو، جبرائیل امین کو، ہر ایک کا دیدار کیا ہے۔ سورۃ النجم جب نازل ہوئی نا، مکی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجمع میں سورہ نجم کی تلاوت کی، اتنی مسحور کن تلاوت تھی کہ اس کی آخر میں ایک آیت سجدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا، مسلمانوں نے بھی کیا اور اس وقت کے تمام مشرکین مکہ نے بھی اللہ کو سجدہ کیا، بے ساختہ سجدہ کیا۔ یہ سورہ نجم کی کوالٹی ہے، اس لیے اس کی آخری آیت میں سجدہ آتا ہے اور امت ساری سجدہ کرتی۔
اگلی سورت سورہ قمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ہمارے نبی کے بڑے معجزے آئے، آج بھی موقع ملا تو آگے معجزات کا بیان آ رہا ہے 28ویں پارے میں۔ ان لوگوں نے ایک دن 14ویں رات کی چاند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی، اگر آپ نبی ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے، آپ جاگ رہے ہیں نا سارے، کوئی گردن نیچے کر کے سو تو نہیں رہا، دائیں بائیں دیکھو یار کوئی سو رہا ہو اس کو جگاؤ، صحیح ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا آج 2 بجے تک بیٹھیں گے، تو کلٹی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمکتی چاندنی رات میں ڈیمانڈ کی، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کریں۔ ہم یہ کیسی ڈیمانڈ ہے؟ ہم ایمان لے آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے مدد مانگ کے اشارہ کیا، تھوڑا سا فاصلہ نہیں، مشرق مغرب، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اللہ پاک آگے فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بولتے ہیں یہ تو جادوگر ہے۔ خود ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ کریں ہم ایمان لائیں گے، وہ ہو گیا کن فیکون، بعد میں کہتے ہیں تو جادوگر ہے، اس نے ہماری آنکھوں کو جادو کیا ہے، چاند کو کچھ نہیں ہو، چاند جڑا ہوا ہے، ہمیں نظر آیا ہے کہ 2 ہو گیا۔ ابھی صبر کرو، ہمارے قافلے شام گئے ہوئے ہیں، وہ واپس آئے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ شام سے قافلے واپس آئے، ان سے پوچھا فلاں رات کو آپ نے سب نے کام گواہی دیتے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ ایک عجیب کتاب ہے ایک زمانے کی، تاریخ ہے فرشتہ ہندوستان، کلیار ایک جگہ تھی ہندوستان کی، وہاں کے راجے نے دیکھا اس زمانے میں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، ہندوستان والے بندے نے دیکھا۔ 14ویں رات کا چاند تو پوری دنیا میں نظر آتا ہے، تو وہاں عرب کے لوگ، شام سے آنے والے قافلے والے لوگ، اور یہاں ہندوستان کے ایک راجے نے بھی دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اس نے اپنی نوشت میں لکھا ہے کہ آج رات عجیب واقعہ پیش آیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا پھر جڑ گیا۔ بہت بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر کوئی سمجھ جائے۔ آگے پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، ہم نے ان کو بولا آپ ایک کشتی بناؤ، خشکی پر پانی ہم بھیجیں گے، آپ خشکی پر ڈیزرٹ میں کشتی بناؤ، پانی ہم بھیجیں گے۔ بعض روایات میں آتے ہیں وہ کشتی 30,000 فٹ بلند تھی، بعض میں آتا ہے 10,000 فٹ بلند تھی، جو نوح علیہ السلام نے اکیلے بنائی۔ پہلے درخت لگایا، اس درخت کو اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے بڑا کیا، پھر وہ کاٹا، پھر نوح علیہ السلام اتنے پیارے کارپینٹر ہوئے، ان کی کاریگری بڑی عجیب تھی، جس کے اندر وہ 70-72 لوگ بھی آئے اور جانوروں کا ہر جوڑا بھی آیا، اللہ پاک نے سب کو بچایا۔ آگے پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم سمود والے صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم کیا ایک بندے کی پیروی کریں ہیں؟ یہ تو بڑی گمراہی والی بات ہے، کیا اسی کو صرف نصیحت ملتی ہے؟ بلکہ یہ تو بڑا شیخی باز قسم کا جھوٹا آدمی ہے۔ بل ہوا کذاب اشر، قرآن مجید پردہ نہیں چھوڑتا بھائی۔ بل ہوا کذاب، کہتے ہیں یہ صالح تو دکھلاوا کرنے والا ریاباز اور شیخی باز ہے، شو باز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کل لگ پتہ چل جائے گا کون شوخی باز ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ہم ایک اونٹنی بیچتے ہیں ان کے امتحان کے لیے، ان کو بولو صبر کرو اور ان کو بتاؤ پانی 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن ان کے جانوروں کا، اونٹنی سب چٹ کر جائے۔ اللہ کی بھیجی اونٹنی تھی، کچھ بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ قدار نامی بندے نے اس کو زخمی کیا، اونٹنی مر گئی۔ اللہ پاک نے کہا اب ہم ان پر چنگھاڑ بھیجیں گے، 3 دن صبر کرو، 3 دن کے بعد ان کے کلیجے، دل، جگر سب پھٹے گا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ایک چنگاڑ بھیجیں گے۔ فکانوا کحشیم المحتضر، جیسے کٹی ہوئی فصل پڑی ہوتی ہے۔ عجیب تشبیہ دے رہے۔ پھر فرعون بھی آیا آگے، اس نے کہا ہم سب سے، اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے پاس ایگریمنٹ کیا کہ ہم ان کو معاف کریں گے کفر کے بعد، ایسی تیسی کریں گے۔ سیہزم الجمع، یہ سارے کا سارا مجمع اس کو شکست ہوگی۔ ویولون الدبر،
پیٹ پھیر پھیر کر بھاگیں گے، بدر میں بھی، احد میں بھی، احزاب میں بھی۔ بل الساعۃ موعدہم، ان کا اصل جو چیلنج ہے وہ تو قیامت والا دن ہے، اور والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت تو بہت زیادہ ڈراؤنی اور کڑوی ہے۔ بات کرنی ہے جی کریں۔ یہ تو میں نے عبد الرحمان کو پڑھے تھے، دے دی آپ نے کس کو؟ عبد الرحمان کو دیتے ہیں پنش، اوکے۔ ان کے ابو نے وہ بہت ہاتھ پہ مارا ہے۔ کس کو؟ آپ کو؟ میں بات کرتا ہوں، پنش دیں گے۔ عبد الرحمان کے ابو نہیں زبیر راؤ، صحیح ہے، ان نے وہ بہت ہاتھ پہ مارا ہے۔ اوکے، عبد الرحمان نے وہ بہت مارا ہے۔ میں ان کو پنش بھی دوں گا۔ یو کین گو ٹو ہوم، آپ جاؤ، آپ بیمار ہو۔ میں یہ بات سنی ہے، یہ عبد الرحمان نہیں سن لی بات، سن بھی لی، مان بھی لی، میں ان سے بات بھی کروں گا اور پنشمنٹ بھی ہوگی۔ آپ اگر ابھی اچھا فیل نہیں کر رہے، آپ کو کھانسی بھی ہو رہی ہے، آپ جاؤ گھر، پنشمنٹ ہوگی، اوکے؟ اب پھر آپ ماسک پہنو۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں آنا، میں نہیں رہا ہوں، اینڈ میں نے ٹیم سے تو آؤٹ کر دی ہے۔ میں ہی کیپٹن تھا، الحمدللہ کیسا بھائی کیپٹن نہیں تھے، اینڈ ٹیم سے میں نے آؤٹ کر دی ہے، اینڈ میں چاہتا ہوں مجھے اوکے، چلو آنا، میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، میں تو چاہتا ہوں نہ آئے، ٹھیک ہے، کہ باقی سر میں آ جائے اور جو ماننا ہے۔ ڈن ہو گیا، چلو کیپ کوائٹ، اب آپ چپ ہوں ہم تاکہ بات کریں، آپ کی بات مان لی، اوکے؟ چلو گڈ ہو گیا، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت تو بہت زیادہ ڈراؤنی اور کڑوی ہے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب کچھ ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، چھوٹا بڑا۔ جنتیوں کے لیے تو، متقیوں کے لیے تو ایسی جنتیں اور نہریں بہیں گی کہ کیا کہنا ہے۔ اگلی سورت سورہ رحمان ہے، تھکے تو نہیں ہیں؟ سو تو رہے ہیں بھائی، مزے سے ہر چوتھا پانچواں بندہ سو رہا ہے۔ ہول سیل مارکیٹ ہے میرے پاس سونے والوں کی، میں جا کے منڈی میں بیچوں نا، میری ٹھیک ٹھاک ریٹ لگیں گے۔ اگر آپ لوگ ایکٹیو ہیں تو آگے چلیں، ابھی 27واں پارہ ہے، چھوٹا چھوٹا تعارف کرا کے میں 28ویں پارے تک جاؤں، آج بڑا لطف آنے والا ہے، تھوڑا جاگ کر بیٹھے۔ چلو چلتے ہیں، بڑی رات ہے جی۔ اگلی سورت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان وہ پہلی سورت ہے جس میں اللہ پاک نے انسانوں اور جنوں کو ڈائریکٹلی خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید کی اور کسی سورت میں اتنے ڈائریکٹلی احکامات نہیں ہیں جتنے سورہ رحمان میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ اور رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، پھر بولنے کی طاقت، گویائی، قوت گویائی بھی سکھائی۔ سائنس آج تک آواز کو ڈیفائن نہیں کر سکتی۔ آواز کی نہ کوئی شکل ہے، کہاں سے نکلتی ہے، کہاں سے پیدا ہوتی ہے، کدھر جاتی ہے، عجیب اللہ کی قدرت ہے۔ روح کی طرح آواز بھی سمجھ نہیں آتی، کہاں میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے قوت گویائی دی، اللہ اس کو حق میں استعمال کرائے۔ یہ کہاں سے نکل رہی ہے، پیٹ سے، معدے سے، پھیپڑوں سے، گلے سے، کچھ نہیں پتا۔ کوئی بندہ تمام اعضاء کے ساتھ ہو نا، جس کو اللہ نے سارے اعضاء دیے ہوں، زبان بھی ہو، لیکن وہ گنگا ہو، اس کی زبان تو ہوتی ہے لیکن یہ اس طرح کے الفاظ، نپے تلے الفاظ نہیں نکل پاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بولنا ہم نے سکھایا ہے۔ پھر اس میں بہت سارے احکامات ہیں، جنت کا تذکرہ ہے۔ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پتلا بنایا آدم علیہ السلام کا، ایک زمانے تک پڑا رہا، وہ کھنکتی ہوئی مٹی ہوئی، پھر ہم نے اس میں روح پھونک کر آدم کو بنایا۔ اور شعلہ جو اوپر کو لپکتا ہے، اس شعلے کے اوپر والا جو اوپر کی ٹاپ والی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر سے ہم نے جن کو بنایا۔ پوری آگ سے نہیں، ایک آگ نیچے ہوتی ہے نا، ایک اس کا شعلہ اوپر اگڑتا ہے، دہکتا ہوا شعلہ، وہاں سے ہم نے جان اس کو بنایا، جن کو بنایا۔ پھر اس میں جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں، اوپر خواتین بیٹھی ہیں۔ اگر میں نے حوروں کا تذکرہ چھیڑا تو آپ کی بھی گھر میں جگہ نہیں ہوگی، میری بھی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ بس آمنا وسلمنا، ہم ایمان لائے، یا اللہ اس کتاب میں جو کچھ ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ عقل مندی یہی ہے، عقل مندی
ہاں یہی ہے، میں شادی شدہ لوگوں کو میں بالکل نصیحت بھی کرتا ہوں کہ زیادہ تقوی میں آ کر اپنی بیوی کے سامنے حوروں کے تذکرے بیان نہ کرو، جو ملنی اللہ دے گا، ابھی چپ ہو کے ٹائم گزارو ورنہ دنیا جہنم بن جائے گی۔ عورت کی ذات میں اللہ پاک نے غیرت رکھی، عورت پارٹنرشپ نہیں مانتی، عورت پارٹنرشپ نہیں مانتی، اس کو آپ جا کے بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی معشوقہ لاڈلی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عائشہ ہمیں پتہ ہوتا ہے آپ کب ہم سے راضی ہیں کب ہم سے ناراض ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضور کیسے پتہ ہوتا ہے؟ کہا جب آپ ہم سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، ہمارا نام بھی نہیں لیتی، اور جب ہم سے راضی ہوتی ہیں بولتی ہیں وَرَبِّ محمد، محمد کے رب کی قسم۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے تیور کیا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے سورہ رحمان میں بہت کچھ رکھا ہے بھائی، اس کو اپنے اپنے طور پر اسٹڈی کرنا ہے، صحیح ہے۔ اگلی سورہ سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ میں بڑی چیزوں کا تذکرہ ہے اور اس میں بڑے 3 گروہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن انسانیت 3 حصوں میں بٹ جائے گی، بڑے پیارے ہیں، 3 کیٹیگریز۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، آپ لوگ 3 کیٹیگریز ہو جائیں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والوں کی کیا بات ہے، صحیح ہے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے، ہائے افسوس بائیں ہاتھ والوں کی کیا بری حالت ہے، صحیح ہے۔ ان دونوں کیٹیگریز سے ہٹ کر والسابقون السابقون، دائیں اور بائیں کی کیٹیگری سے نکل کر اخلاص والے، صبر والے، روزے والے، یہ ان دونوں سے اوپر کی درجے کے سبقت لے جانے والے ہوں گے، الگ سے فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، حساب کتاب نیچے چل رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ فرشتوں کے ساتھ اوپر پروٹوکول میں بٹھائے گا، وہ سب دیکھ رہے ہوں گے نیچے کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اور یہ سبقت لے جانے والوں کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت قریب اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ سلۃ من الاولین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ہوں گے ان میں سے زیادہ ہوں گے، وقلیل من الآخرین، بعد میں آنے والوں سے تعداد بہت کم ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ ایمان کا تقاضا، جتنا بڑا ایمان اتنی بڑی آزمائش۔ اللہ کریم پھر آگے بتاتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، برے لوگوں کا بڑا برا حال ہے بھائی، برے لوگوں کا بڑا برا حال ہے۔ بلال سنیں، فی سموم و حمیم، یہ لو میں ہوں گے، لو گرم تپتی ہوئی ہوا، اور حمیم آگ میں ہوں گے، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ، نہ ٹھنڈی اور نہ کوئی اس میں عزت۔ اس سے پہلے یہ بڑے مزے اڑاتے تھے، قسمیں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اور ہمارے والدین جب ہڈی اور مٹی ہو جائیں گے کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اللہ پاک کو غصہ آیا، یہ جب اللہ پاک کے سامنے مفروضہ رکھا تو اللہ کو غصہ آیا۔ قل ان الاولین والآخرین، اگلے پچھلے سب لمجموعون، ایک دن جمع ہوں گے، اور اے گمراہ ہونے والے جھوٹو، پھر تم کانٹے دار درختوں میں سے کھانا کھاؤ گے۔ لآکلون من شجر من زقوم، یہ ایلوویرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایلوویرا، آگے سنیں، فمالئون منها البطون، ان کانٹے کڑوے کانٹے والے کھانوں سے تم اپنا پیٹ بھرو گے، اور پھر جب تمہیں پیاس لگے گی فشاربون علیہ من الحمیم، جہنم سے گندا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، فشاربون شرب الہیم، پیاسی اونٹنیوں کی طرح تم وہ کھولتا ہوا گندا پانی پیو گے اور تمہاری آنتڑیاں باہر نکل جائیں گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا نزلہم یوم الدین، گزشتہ کل بات ہوئی تھی، فرشتے بولتے ہیں یہ سب کچھ کرو ہم آپ کے دوست ہیں، اور یہ تو جنت کی پہلی مہمان نوازی ہے جنت والوں کی۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جہنم والوں کی پہلی خاطرداری ہے، آگے کام باقی ہے، ذرا آگے کام بہت باقی ہے۔ سورہ واقعہ کے بڑے فضائل آئے ہیں، ایک روایت میں آتے ہیں، اس روایت پر ہے تو کلام، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو مغرب کے بعد پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو فقر و فاقہ سے دور رکھیں گے۔ ہم میں سے الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں سورہ واقعہ یاد ہے، باقی بہت سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور وہ سو رہے ہیں
وہ جھاگ کر فوراً سورہ واقعہ یاد کریں، کھلی آنکھوں سورہ واقعہ یاد کر کے بولے ہم جاگ رہے ہیں، ہم یاد کریں گے. صحیح ہے انشاءاللہ. اگلی سورت سورہ حدید ہے. سورہ حدید مدنی سورت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کی کیٹیگریز بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور کی خدمت میں مال خرچ کیا اور حضور کی پریشانیوں میں تعاون کیا، وہ صحابہ کرام میں اونچی کیٹیگری کے لوگ. بعد میں جو ایمان لائے وہ بھی اچھے ہیں، سب جنتی ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کو نہیں پہنچ سکتے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف اور بھی ابو ذر غفاری، صہیب رومی، بلال حبشی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسموں پر مکہ کے انگارے ٹھنڈے ہوئے ہیں. ہاں، انگارے دہکا کے اوپر جسم لگایا جاتا تھا، انگارے ٹھنڈا ہوتا تھا. اذان دی تھی، ماشاءاللہ بلال نے اذان بھی دی تھی. صحیح. تو سورہ حدید میں ان کا تذکرہ ہے. باقی اللہ رب العزت نے قیامت والے دن ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دروازے کی منظر کشی کی ہے کہ اللہ رب العزت جنت والوں کو جنت لے جائیں گے، ان کے لیے نور ہوگا، خوشخبری ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہوں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. منافق لوگ مرد اور عورتیں ایمان والوں سے ان کی روشنی مانگیں گے، ادھار دو، تھوڑی سی ٹارچ ادھار، اپنا نور ادھار دو. تو یہ ایمان والے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ ادھر. ٹاک کرنے کے لیے آئیں گے، درمیان میں شیشے کا دروازہ ہوگا. یہ جو منظر کشی ہو رہی ہے، تو وہ ان کے لیے مانگنے کے لیے آئیں گے. تو یہ بولیں گے دنیا میں ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں محنت کرتے تھے، تم لوگ مذاق اڑاتے تھے، ابھی ہمیں یاد آئے تم بڑے بھائی ہے تو تم خالہ زاد ہے نا، جاؤ واپس. قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ واپس. فالتمسوا نورا، کہیں اور سے روشنی تلاش کرو، ہم نہیں دے رہے. فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی اور اس کا ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دروازے کی ایک جانب اللہ کی رحمت جنت کی طرف ہوگی اور دوسری جانب اللہ کے عذاب جہنم کی طرف. ایک ہی دروازہ اور اس کی کنڈیشن، ایک طرف ٹھنڈک راحتیں اور ایک طرف معاملات. ینادونہم الم نکن معکم، وہ پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے دنیا میں، رشتہ داری تو ہیں، ایک ہی برادری والے ہیں ہم. قالوا بلا، یہ کہیں گے بالکل صحیح ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو امتحان میں ڈالا. وتربصتم، انتظار میں پڑے رہے، ایمان نہیں لایا. وارتبتم، شک کیا ایمان میں. وغرتکم الامانی، تمہاری خواہشات نے تمہیں گمراہ کیا. حتی جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، بغیر ایمان کے مر گئے. وغرکم باللہ الغرور، اللہ کے معاملے میں شیطان تمہیں اپنے ساتھ لے گیا. آج کام نہیں ہو سکتا بھائی، آج نہ پینلٹی، نہ فدیہ، نہ جرمانہ، نہ سلطنت لی جائے گی. مأواکم النار، ٹھکانہ تمہارا آگے. ہی مولاک، وہی تمہارا مسکن ہے. وبئس المصیر، بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ نہ لے جائے کسی کو. اسی صورت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے انبیاء بھیجے بینات کے ساتھ، ان کو نشانیاں دے کر دی، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی دیں اور ترازو بھی دیا تاکہ روئے زمین پر انصاف قائم ہو. سونے والوں کا پتہ چلے سو رہے ہیں، جاگنے والوں کا پتہ چلے جاگ رہے ہیں، ایسا انصاف قائم ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیے زمین میں. فزکس والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی بھائی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، جب ہم دنیا بنا رہے، کریٹ کر رہے تھے، تو وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، معدنیات کو ہم نے زمین میں رکھا، اسی میں گولڈ، سلور اور سونا بھی رکھا. بس جو محنت کرے گا وہ نکالے گا، جو محنت نہیں کرے، کرپشن کرے گا، وہ ریکارڈنگ بیچے گا ادھر ادھر، کیا کرے گا؟ بھوکا مرے گا بھکاری. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے ایسا لوہا نازل کیا جس میں بڑی طاقت ہے. گارڈر، یہ بیری جہاز، یہ شپ، یہ سب کچھ دیکھتے جائیں کیا بنتا جائے. اس میں لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے. اللہ نے اپنے رسول بھیجے تاکہ اللہ پاک جان سکیں
کہ اللہ کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے؟ غیب ایمان لا کر، ان اللہ قوی عزیز۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ایمان میں زیادتی کرو، اللہ پاک رحمت میں سے 2 بھر بھر کے جولیاں دیں گے آپ کو، اور اللہ پاک آپ کے لیے ایسا نور رکھیں گے جس سے دنیا میں تمہیں ہدایت ملے گی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ بخشے گا تمہیں۔ اے ایمان والو اللہ بخشے گا تمہیں، کیوں نہیں بخشے گا؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک غفور الرحیم۔ تھک گئے تو بس، ورنہ آگے چلیں، چلیں؟ سو رہے ہیں لوگ، سو رہے ہیں، کیا کریں؟ آگے چلتے ہیں، آگے بہت ایسا ٹاپک ہے، عبد المعنی ٹاپک ہے، صحیح ہے۔ ٹاپک آپ نے عبد المعنی پڑھا۔ اگلی سورت سورہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ بولتے ہیں بحث کرنے کا۔ اس سورت کے نازل ہونے کا ایک پس منظر ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اپنی اہلیہ کو بول دے انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت میرے پر حرام ہے، یہ اپنی بیوی کو ایک خاص تشبیہ دینے سے زہار ہو جاتا تھا۔ جب تک یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو وہ بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی، پکی پکی۔ کہیں اور تو جا سکتی ہے، عدت گزار کے نکاح کر لے، لیکن اس شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا حضرت خولہ کے ساتھ۔ صامت ان کے شوہر کا نام تھا، ضعیف تھے، انہوں نے ایک دن تشبیہ دے دی کہ آپ میرے لیے ایسی ہیں جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اب یہ زندگی کے آخری لمحے اس میں تھے، اسٹیجز میں تھے، انہوں نے کہا یار اب آ کر جدائی ہو گئی تو کیا بنے گا، حضور آئیں، چلو حضور سے بات کرتے ہیں۔ وہ عورت آئی حضور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھتے ہوئے اس نے بار بار حضور سے پوچھا۔ حضور نے فرمایا ابھی تک تو احکامات نہیں آئے اس جملے کے اسلام میں، البتہ اسلام سے پہلے یہ ہے کہ وہ آپ کا شوہر آپ پر حرام ہو گیا۔ تو وہ حضور سے بات کرنے لگی، کیسے حرام ہو گیا، کیوں حرام ہو گیا؟ عورت جیسے پڑھ نہیں جاتی، وہ پڑھ گئی، کیوں حرام ہو گیا، کیسے حرام ہو گیا؟ نہیں، کچھ دیکھیں ہمارے لیے کوئی صورت نکالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، وہی نہیں آئی، جو حکم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن وہ بضد تھی کہ نہیں، وہ اس سٹیج میں آ کے انہوں نے ایسی بات کر دی ہے تو کچھ اور ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کو ترس آیا، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ رب العزت نے حضرت خولہ کی بات سن لی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے بھی شکایت کر رہی ہے کہ یہ کیا ہوا، اس نے ایک بات بول دی تو میرے پہ حرام ہو گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ پاک مسلسل آپ کی کنورزیشن سن رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ اگلا حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کا ورڈ بولے گا تو وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام نہیں ہوں گے، تاہم ان پر 3 جرمانوں میں سے ایک جرمانہ آئے گا۔ یہ زبان سنبھال کے رکھو، ہاں اس کو ویسی نہیں لڑکنے دو، یہ بہت بڑا کام خراب کرتی ہے، یہ بہت بڑا۔ یہاں میں جب نکاح کراتا ہوں نا تو وہ دولہا بالکل ایکسائٹیڈ ہوا ہوتا ہے، میں اس کو بولتا ہوں تیار ہے، تو وہ مجھے دیکھتے ہیں کس چیز کے لیے تیار ہے وہ میں پھر اس کو ریلیکس کرتا ہوں، بھائی میں آپ کو ایک آفر کروں گا، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ایجاب قبول کے لیے تیار ہے؟ بولتے ہیں جی تیار ہے، سمجھ آئی؟ پھر جب وہ دستخط کرتا ہے تو میں اس کو بولتا ہوں اوریجنل ہے، تو دستخط کرتے کرتے میرے کو دیکھتا ہے نا اوریجنل ہے تو یہ زبان کنٹرول میں رکھو، زبان یہ بڑی آفت لاتی ہے۔ سورہ نور میرے پر ادھار ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی تو 29ویں شب کو انشاءاللہ سورہ نور میں بڑی بات آئے گی، خاص طور پر عائلی زندگی، شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ تو اب یہ ایک بات یہ ہے نا کہ بیٹے بیٹے بیوی کو بندہ بول دے آپ میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں، یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ اور شیطان اس طرح کے وسوسے وہم بندے کے دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا علاج یہ، جیسی اس طرح کے خیالات آنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ کے دل کی طرف تھوک کر کے وہاں جگہ چینج کر کے اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کریں، ورنہ بیٹھے بیٹھے انسان کے دل میں وسوسہ طلاق کا اور اس طرح کی چیزوں کا شیطان ڈالتا ہے۔ اچھا، من کے اندر سمندر ہو خیالات کا، منہ پر نہ آئے، منہ سے آپ نے پروننسیشن کی، اب امام صاحب نہیں بچا سکتا،
اب رات کو آپ گھنٹیاں بجاؤ، فون بجاؤ، امام صاحب غصے میں کیا یہ، امام صاحب بولے کہ بھاگو یہاں سے، اب یہاں کیا لینے آئے ہو، پہلے آنا تھا نا۔ کیا بات ہے، سمجھ آئی اس کو۔ تھینک یو فار کوپریشن، ہے میرا ساتھ دیا اس نے۔ اچھا جی، تو 3 سزاؤں میں سے ایک سزا ملے گی اگر کوئی اپنی بیویوں کو یہ بولے گا کہ آپ ہماری طرح اس طرح کی ہیں، تو وہ کہنے سے ماں نہیں بنے گی، یہ چیز ذہن سے نکال دیں، غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ ماں تو صرف وہی ہے جس سے پیدا ہوئے ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ماں بندے کی وہی ہے جس سے پیدا ہو، اور کوئی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے، بعض اوقات اہل کراچی ہوتے ہیں نا، میری بیوی ہے ماں نہیں بن۔ بعض اوقات بولتے ہیں نا لوگ اپنی اہلیہ کو، میری بیوی ہے ماں بننے کی کوشش نہیں کر رہا، تو قرآن مجید منع کر رہا ہے، ان امہاتہم الا اللائی، ماں تو وہی ہے جس سے کوئی اور ماں کے درجے پر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بڑی بری بات ہے، جھوٹی بات ہے کہ بولنے سے کوئی ماں بن جائے، ماں نہیں بنتی۔ اسی طرح بھائی آج کل کے معاشرے میں نوجوان لڑکیاں کسی کو بول دیتی ہیں بھائی ہے ہمارا، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مارکیٹ میں بھائی، تو وہ بھائی کے دل پہ لگ جاتی ہے، اس نے مجھے بھائی بول دیا، تو کیا اب میرے سے رشتہ نہیں ہو سکتا؟ یہ سب منہ کی ڈکوسلے ہیں، یہ ہندوستان سے آئی ہوئی باتیں ہیں۔ کوئی خاتون کسی بندے کو لاکھ دفعہ بھی منہ سے بھائی بول دے، وہ اس کے لیے نامحرم رہتا ہے، اس کے بچ سے رہے، اس سے دور رہے۔ صرف بھائی بہن بھائی منہ بولے بیٹھنے سے تنہائی اختیار کرنے میں گل کھل جاتے ہیں۔ صاف بات بتاؤں، اس کو کنٹرول میں رکھیں، اس کو کنٹرول میں رکھیں۔ چلیں ابھی بلال آگے بات باقی ہے، ابھی سنیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب جو کچھ باتیں ہوتی ہیں 2 بندوں کے درمیان سرگوشی ہو تو چوتھا اللہ ہے، دوبارہ 3 بندوں کے درمیان سرگوشی ہو تو چوتھا اللہ ہے، 5 کے درمیان سرگوشی ہو تو چھٹا اللہ ہے۔ اللہ ساری باتوں سے واقف ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان منافقین کو بولا جاتا تھا صحیح سلام کرو، پورا السلام علیکم ورحمۃ، یہ زبان ٹیڑھی مڑی کر کے کچھ سلام کرتے تھے اور پوچھتے تھے یہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم عذاب دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عذاب نہیں آ رہا، کہ تمہارے درمیان رحمت للعالمین ہے۔ اگلی ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس۔ اصحاب صفہ ریاض الجنہ میں اللہ پاک سب کو لے جائیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ پر اپنے صحابہ سے بات کر رہے تھے، پکے صحابہ بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور ان کو کچھ تعلیم دے رہے تھے۔ اتنے میں جلیل القدر صحابہ آئے، جلیل القدر صحابہ میں ابو بکر، یہ بڑے بڑے صحابہ کہیں تھے، آ گئے تو یہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوں پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اشارہ کیا کہ جگہ دے دیں، نہیں دی کسی نے بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اٹھو آپ اٹھو آپ اٹھو آپ اٹھو، چلو پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میرے صحابہ کو جگہ دو۔ ٹھیک ہے، منافقین کو بات ہاتھ لگ گئی، محمد اپنے بندوں میں سے اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے، صحیح ہے۔ ان نادانوں کو پتہ نہیں تھا کہ محمد کو وحی کی تائید حاصل ہے۔ فرمایا محمد کا حق ہے جس کو کھڑا کرے جس کو بٹھائے اس کی مرضی ہے، اور یہ آداب قرار دیے گئے کہ اگر کوئی محفل لگی ہوئی ہو، کوئی معزز آئے تو اس کو جگہ دے دینی چاہیے، اور اگر کوئی جگہ نہ دے تو جو اسپوک پرسن ہے، بات کرنے والا، وہ اس کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کروا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر محفل میں کسی کو اٹھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو اٹھا کر کسی کو بٹھا بھی سکتا ہے۔ اصل تو اصول یہ ہے کہ جب کوئی آئے تو تھوڑا تھوڑا سرک جاؤ، تفسحوا فی المجالس، تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے ہو جاؤ، جگہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن وہ کانٹے بن کے بیٹھ گئے، منافقین تھے، اور پھر ان کو اٹھانا پڑ گیا، اٹھائے تو ان کو تکلیف ہو گئی، اوپر سے وہی آ گئی، وہی تم لوگ انسان کے بچے بن جاؤ، محمد جو کرتے وہ وہی سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ حضرت علی کی ایک فضیلت ہے، بعض روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی کو سرگوشی کرنے سے منع کرا، جو بھی بات کرنی ہے کھلی کرنی ہے۔ جیسے یہاں کوئی بیٹھا ہو، کوئی آگے کان میں بولنے لگ جائے، سب کے دل میں بات آئے گی، پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے، لیکن تھوڑے سے لمحے کے لیے اجازت دی کہ اگر کوئی نبی سے سرگوشی کرے گا، عدنان آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی نبی سے اگر سرگوشی کرے گا تو پہلے صدقہ دے گا، پھر سرگوشی کرے گا۔ ہاں
نبی سے سرگوشی کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی بہت ضروری کام ہے، سرگوشی کرنا ہی ٹھہری ہے، تو پہلے صدقہ دے گا پھر سرگوشی کرے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے، تو حضرت علی کو ایک کام پیش آیا، حضرت علی نے 1 دینار صدقہ دیا، حضور سے سرگوشی کی، اگلے ہی لمحے یہ والا حکم ختم ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف واحد میں نے عمل کیا ہے، اگلے لمحے وہ آیت منسوخ ہو گئی اور حکم تبدیل ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اگلی سورت سورۃ الحشر ہے۔ اب آ گئی کم بختی، آ گئی مدینہ منورہ کے یہود کی، بہت گڑبڑ کی انہوں نے۔ 2-4 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو نذیر نے گڑبڑ کی بہت زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، میثاق مدینہ لکھی، ہم لوگ اتحادی ہیں، ہم گٹھ جوڑ نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، ہم پر حملہ ہوگا، سب پر حملہ ہوگا، سب مل کر مقابلہ کریں گے، امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ بنو نذیر نے نا گڑبڑ کر دی، مدینہ کے منافقین کے ساتھ بھی، اور ادھر ادھر خطوط لکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر سے بات کرنے گئے، توجہ میری طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر سے بات کرنے لگے تو بنو نذیر نے ایک ٹریپ بنایا کہ حضور آئیں گے، اس جگہ پر بیٹھیں گے، اپنے 6-7 بندوں کو ٹیلے کے اوپر بھیجا، اوپر سے ایک بڑا پتھر پھینکنا، جو محمد پر گرے گا محمد ختم ہو جائے گا۔ الیاذ باللہ، الیاذ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، بیٹھ گئے، وہی آ گئی، محمد یہاں سے چلیں، بغیر بات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اور وہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، یار یہ تو ٹھیک ٹھاک آئے تھے، ہم تو ناکام ہو گئے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بھیجا، جاؤ بنی نذیر کو بولو تم لوگوں کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تم لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی ہے، مدینہ سے نکلو۔ مدینہ خالی، وہ قلعے پر تھے، انہوں نے لیٹ کیا، نہیں نکلے، صحابہ کرام کا لشکر لے کر ان کے قلعے پر، ان کا دانا پانی بند کیا، وہ بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی، ہم جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے بولا تھوڑے سے دن ہے، ہم آپ کو جانے کا پہلے ہی آفر کیا تھا، آپ کو جانا چاہیے تھا۔ اسی اثناء میں کہ مومنین نے ان پر حملہ کرنا تھا، انہوں نے منافقین عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا، بھائی ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بھائی نے کہا ہاں ہم کریں گے، ایسی تیسی کریں گے، ماریں گے ان کو، صحیح ہے۔ جب حضور اپنے لشکر کے ساتھ آئے، منافقین ہو جان دی، کوئی منافق آگے نہیں آیا۔ اب انہوں نے کہا یار یہ تو منافقین نے مروا دیا ہمیں، صحیح ہے۔ کچھ دن دیے، پھر ان کو کہا جاؤ۔ اب یہود مدینہ سے ایک قبیلہ، بنو قریظہ نہیں، بنو نذیر، یہ جب جانے لگے، انہوں نے گھر کے اندر کا سامان بھی لیا، اور اتنی بری خصلت کے لوگ ہیں کہ یہ جو دروازے کی چوکھٹیں ہیں نا، دروازے کی چوکھٹیں بھی اکھاڑ کر ساتھ لے گئے، مدینہ سے باہر جا کے خیبر یا پتہ نہیں کہاں جا کر آباد ہوئے، اور وہاں گٹھ جوڑ کرنے لگے۔ بہرحال بنو نذیر کو حضور کے خلاف سازش کرنے کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ فقراء اور مہاجرین، اتنا پیارا ان میں ربط قائم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آواز لگاتے، بھائی یہ مہاجر صحابی ہے، ایک انصاری اس کو ساتھ لے جائے۔ ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری، یا طلحہ ان کا نام تھا، وہ اپنے ساتھ ایک مہاجر صحابی کو لے گئے، رات کو گئے، بیگم سے پوچھا کھانے کا، کھانا ایک بندے کا ہے صرف، بچوں کو تو ہانڈی چڑھا کر، پانی چڑھا کر اس میں سے دھواں نکلا، اس کو بچوں کو سلا دیا ہے۔ پیچھے ہم 3 بچے، آپ ہیں، میں ہوں، مہمان ہیں، تو ایک بندہ کھا سکتا ہے، باقی کھانا نہیں۔ بچے سو گئے بھوکے، تو بڑی سمجھدار تھی، اللہ پاک بعض اوقات کسی کو بڑی باوفا بیوی بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایک ترکیب کرتے ہیں، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، ہم کھانا لگا دیتے ہیں، تو کھانا لگاتے ساتھ ہی وہ جو چراغ ہے نا، اس میں تیل کم رکھوں گی، اور جیسے ہی کھانا لگے گا وہ چراغ بجھ جائے گا، تو میں اس میں تیل ڈالنے کے بہانے چراغ کو لے کر اس کمرے سے چلی جاؤں گی، پیچھے آپ منہ مارتے رہنا، مہمان کھانا کھا لے گا۔ دیکھ رہے ہیں وفا، یہ سب کچھ پلاننگ انہوں نے کی، کامیاب پلاننگ کی۔ مہاجر صحابی نے کھانا کھا لیا، انصاری صحابی اور ان کی زوجہ بھوکے رہ گئے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، صبح خوشی خوشی آئے حضور کے سامنے، حضور جو کچھ گھر میں تھا۔ حضور کے پاس آنے سے پہلے اللہ پاک نے وحی میں رات کی ساری کارگزاری حضور کو بتا دی۔
والذین تبوؤا الدار والایمان من قبل. صحابہ پر جو بھونکتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے وہ کس پر بھونکتا ہے. واللہ دنیا میں کبھی صحابہ کے خلاف بات ہو وہاں نہ روا رکھیں، بولو یار اس ٹاپک کو بند کر دیں. یہ تاریخ کی بنیاد پر صحابہ کی عدالت ثابت نہیں ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان گھر کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور آپ تاریخ بندے کی لکھی ہوئی ہے، قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے، تاریخ قرآن سے اوپر کبھی نہیں ہو سکتی. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان جن کے دلوں میں پہلے گھر کر گیا وہ پسند کرتے ہیں مہاجرین کو جو ان کی طرف آتے ہیں، اور اپنے دلوں میں ذرا سی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے، مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھوک برداشت کریں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ. آگے ان یہود کی ایک زبردست کوالٹی بیان کی گئی ہے. یہ اتنے بزدل ہے کہ یہ آئرن ڈوم کے بغیر لڑائی نہیں کر سکتے. لا يقاتلونکم جمیعا، یہ مل کر نہیں لڑیں گے، الا فی قرى محصنہ، کہ یہ ایک قلعہ نما بستیوں میں آپ سے لڑائی کریں گے. بڑے مضبوط قلعے تھے، آج بھی ہیں کالے پتھروں والے. کبھی آپ جائیں کعب بن اشرف کا گھر آج بھی بڑا مضبوط ہے. اور یہ جو اسرائیل ملک ہے آج بھی اس کا آئرن ڈوم ہے. واللہ کوئی نر کا بچہ اس کا آئرن ڈوم ہائی جیک کرے نا تو اس کے اوپر 5000 میزائلوں کی بارش کر دے. حماس والے وہ یاسین اور دیگر میزائل 100 200 مارتے ہیں. وہ آئرن ڈوم اتنا ایکٹیو ہے کہ اس کو 1-2 ہی کراس کرتے ہیں، باقی سب ہوا میں فائر ہو جاتے ہیں. اور میرے خیال سے نومبر یا دسمبر کے قریب اطلاع آئی تھی، جو آئرن ڈوم کا ان کا سائنسدان تھا اس کو مجاہدین نے پھڑکا دیا ہے. وہ نہیں اب اس دنیا میں، لیکن وہ بہت بڑی اسٹیل کی شیلڈ ان کو دے گئے. کوئی بھی میزائل جب اسرائیل کی طرف تل ابیب کی طرف جاتے ہیں تو ہوا میں ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. لا یقاتلونکم الا جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر. یہ دو بدو آ کر مقابلہ نہیں کر سکتا مسلمان سے یہودی. یہ یا چھپی ہوئی جگہوں میں مقابلہ کرے گا، پناہ گاہوں میں، رسد گاہوں میں، مورچوں میں، یا دیواروں کے پیچھے سے ایک فائر مارے گا اور بھاگے گا. آپ ان سب کو ایک طرح سمجھتے ہیں لیکن ان کی پارلیمنٹ میں اختلاف ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. کل رات بہت بڑا احتجاج ہوئے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں. ان لوگوں نے اپنے ہاتھ گولڈن کر کے بولے بھائی ہمارے قیدی سارے حماس کے پاس سے نکال کے لاؤ. اور وہ آگے کچھ ان کا تہوار شہوار آ رہا ہے، بڑی چھٹیاں آ رہی ہیں، تو ٹھیک ٹھاک ان کے اس میں اختلاف چل رہا ہے. 2 دن پہلے نیتن یاہو کا ہرنیہ کا آپریشن بھی ہے. بڑی دعا کی اللہ اس کو پار لگا دے، لیکن ابھی لگا نہیں ہے. حالانکہ ہرنیہ کے آپریشن میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو تو سارا زہر پھیلتا ہے. اللہ کو کچھ اور منظور ہے، مسلمانوں کا امتحان. آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ، بڑی فضیلت والی آیتیں. حدیث شریف میں آتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ایک تو نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 3 دفعہ یہ، اور یہ 3 آیتیں صبح شام پڑھنے سے اللہ پاک اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے. اس پر عمل کرنا چاہیے. تھک گئے؟ آگے چلیں. تاخرات ہے، دعا کریں، آگے چلیں. چلیں ماشاء اللہ 2 بجے تک. آخری مضمون بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. اگلی سورت سورہ ممتحنہ ہے. ممتحنہ امتحان سے ہے. امتحان لی گئی خاتون یا جس کا امتحان لیا جائے گا. اس سورت کے 2 مضامین ہیں. ایک مضمون صلح حدیبیہ سے متعلق ہے. صلح حدیبیہ میں شرط لگی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آئے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے، لیکن اس کے کسی کلوز میں، کسی دفعات میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی خاتون مکہ سے مدینہ آئے گی تو مدینہ والے واپس کریں گے. یہ نہیں لکھا ہوا تھا. چند خواتین آ گئی مدینہ، پیچھے سے کفار آ گئے، مسلمان نے کہا چلو پجو یہاں سے تمہاری ایسی کی تیسی. صلح حدیبیہ کے شقوں میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی خاتون اگر بھاگ کر مسلمان ہو کر آئے گی اس کو واپس کریں گے. یہ اس معاہدے میں نہیں لکھا ہوا. چلو نکلو یہاں سے. ان کو واپس کر دیا. اب آگے 2 اسٹیپ باقی ہیں. وہ خاتون یا تو پکی مسلمان ہو کر آئی یا کیا پتہ جاسوس بن کر آئی. یہ مسلمان اکثر عورتوں سے مار کھاتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. سمجھ آ گئی؟
بہت ساری باتیں ہیں. مجاہدین کو جب شکست نہ ہو رہی ہو نا تو ان کے درمیان میں عورت کا فتنہ ڈال دو، وہ اس میں پڑ جائیں گے، شکست خود بخود ہو جائے. میں نے بتایا تھا 13ویں پارے میں کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال اور جال بہت کمزور ہے. دوسری طرف فرمایا ہے سورہ یوسف میں ان کیدکن عظیم، عورتوں کا چکر، عورتوں کا جال، عورتوں کی چال کوئی نہیں بچ سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب دو صورتیں تھیں مسلمانوں کے. مسلمان آنے والی خواتین کا امتحان لیتے، اگر وہ واقعی مومن ہوتی تو ان کو اپنے پاس رکھ لیتے. کفار جو ان کے شوہر تھے ان سے نکاح ختم ہو کے عدت گزار کے نئے مہر کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا. اور اگر خدا نخواستہ وہ دوسری قسم کی ہوتی ہیں کہ جاسوس بن کر آئی ہیں تو ان کی انویسٹیگیشن کر کے ان کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جاتا، قید کیا جاتا یا واپس بھیج دیا جاتا. یہ اس کا ایک مضمون ہے. ایک مضمون اس کا بڑا عجیب ہے. جب صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فتح مکہ کی تیاری شروع کی، خوب ٹکا کے، اور اپنی انٹیلیجنس اتنی ہائی کر دی کہ مدینہ سے یہ خبر باہر نہ جائے کہ مسلمان مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں. خوب انٹیلیجنس. ایسے میں حضور کے ایک صحابی تھے سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل میں یمن کے باشندے تھے اور ان کا صرف سنگل فیملی آ کے مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئی. مکہ مکرمہ سے یہ اکیلے مدینہ ہجرت کر کے آئے. ساری فیملی مکہ میں ہے اور مکہ میں اور کوئی برادری نہیں ہے، اکیلی فیملی ہے. خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں. ایمان یہ صرف اکیلے لائے. اور ان کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ پر خوب چڑھائی کے موڈ میں، 10,000 کا لشکر تیار ہو رہا. اسی اثناء میں ایک خاتون مکہ سے مدینہ آئی، اس کا نام سارہ مذکور ہے. وہ تھی گانا گانے والی. اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رونا رویا کہ مکہ مکرمہ میں پہلے محفل و سرور کی ایک زبردست رعنائیاں ہوتی تھیں، شباب و کباب ہوتا تھا. غزوہ بدر میں جو آپ نے ان کی کمر کاٹی ہے، اب کوئی مجھے رینٹ پر لیتا ہی نہیں ہے. بالکل موسیقی ختم ہے، مکہ کی ویرانیاں ہیں، سب ویران پڑا ہوا ہے. میری جو سروسز تھی وہ ٹھپ ہو گئی ہیں. نہ کوئی گانا سنتا ہے، نہ میں گانا گاتی ہوں، میں بھوکی پیاسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در کھلا ہوا در تھا. حضور نے صحابہ کو بولا بھائی اس کی مدد کرو. صحابہ کرام سے جتنا ہو سکا مدد کی اور یہ واپس جانے لگی مکہ. سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ کے دل میں خیال آیا کہ یار مکہ مکرمہ میں بہت سارے خاندان ہیں، ہر ایک دوسرے کو سنبھالے گا، میرے خاندان کا کوئی بھی نہیں ہے. تو کیوں نہ میں مکہ مکرمہ والوں کو اطلاع دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کرنے والے ہیں، لہٰذا اپنی بھی خیر کرو اور میرے خاندان والوں کی بھی خیر کرو. خط لکھ کر انہوں نے اس عورت کو دے دی. وہ عورت امداد بھی لی اور خنجر بھی گونپ کے چلی گئی، خط بھی لے کر نکل گئی. اور عورت تھی، انٹیلیجنس نے چیکنگ نہیں کی، مدینہ کی چیک پوسٹیں وہ کراس کر گئی، آگے ایک منزل تک پہنچ گئی جس کا نام ذہن سے نکل گیا. ایک خاص نام ہے، یاد آیا بتاتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آ گئی کہ عورت خط لے کے نکل گئی ہے. عورت حضرت علی، حضرت مرثد، حضرت زبیر، 3 جان نثاروں کو حضور نے بتایا وہ عورت ہے، اس کو پیچھے جاؤ، فلاں مقام پر پہنچو گے آپ کو ملے گی، اس سے وہ خط لے کر آؤ اور اس عورت کو بھی لے کر آؤ. خط اگر مل جاتا عورت چلی جاتی تو وہ زبانی اطلاع دے دیتی، خط بھی لاؤ عورت بھی لاؤ. یہ صحابہ کرام گھوڑے دوڑائے پیچھے سٹ پٹ پہنچے، آگے اس کو پکڑ لیا. اسی مقام پر حضور نے بولا جس مقام پر میں، اسی مقام پر ملی. پہلی بات سچی ثابت ہو گئی کہ وحی میں جھوٹ نہیں ہے، وحی میں جھوٹ. اگر اس مقام سے آگے پیچھے ملتی تو صحابہ کو شاید کوئی شبہ ہوتا. این سٹیپ بائی سٹیپ اس جگہ پر ملی جہاں بتایا تھا. اب وہ روئے دوئے، صحابہ اس کو بولے رک ادھر کھڑی ہو، عورت ذات ہے، عورت کو تھوڑا سا پریشر دو، ہنسو، حق پر ہو یا نہ ہو
اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، ناز و نخرے میں پلنے والی اور لڑائی جھگڑے میں اپنا موقف نہیں بیان کرے گی بس روئے گی قرآن، لڑائی جھگڑا ہو جائے موقف نہیں بیان کرے گی، آنسو بہائے گی، وہ مرد کا دل وہ لپکے جا رہا ہے، نہ رو نہ رو نہ رو۔ صحابہ کرام نے کہا، ہنستے ہیں، میں شاید کوئی کام کی بات کرتا ہوں اس لیے تم لوگوں کو سمجھ آ ہی جاتی ہے، ریالٹی کے قریب بات ہے۔ تینوں صحابہ نے کہا دے، سیدھا کہا دے جو تیرے پاس ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، میں غریب مسکین، مجھے مدینہ میں سے یہ ملا ہے، یہ ملا ہے، یہ ملا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام نے کہا ادب احترام ہو گیا، ادب احترام ہو گیا، شرافت سے دے ورنہ تجھے ماریں گے ہم۔ ایک طرف وحی کا حکم تھا، ایک طرف عورت ذات تھی، صحابہ کرام نے پہلے ادب احترام کیا، کوئی صحابہ کرام کو برا نہ سمجھے، وحی سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو مکہ مکرمہ جا رہی ہے ان کا راز فاش کر رہی ہے، اگر یہ بچ کے چلی گئی تو مدینہ والوں کا سارا راز فاش ہو جائے گا، یہاں کوئی موم بتی مافیا نہ آئے، موم بتی مافیا کے لیے دروازہ بند ہے، صحیح ہے۔ تینوں صحابہ نے کہا دے ورنہ تیری خیر نہیں ہے۔ اس نے پھر آگے پیچھے کیا، اب صحابہ نے کہا دیتی ہے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتاریں گے۔ ہمارا محبوب جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمارے حضور نے بتایا تیرے پاس خط ہے، خط نکال، او لنرجردنک، ورنہ ہم تجھے ننگا کریں گے۔ اب جب حضرت علی نے یہ بولا نا، وہ تھر تھر کانپی، پیچھے ہاتھ لے گئی، بالوں میں سے لا کر خط دے دیا۔ اب پکڑو اس کو، کہا چل اب مدینہ چلتے ہیں، اب تو خط بھی نکل آیا، چل مدینہ چلتے ہیں۔ مدینہ لے آئے، حاتم بن ابی بلتع کو حضور نے بلایا، یہ کیا کیا بھائی آپ نے؟ صحابی تھے، غلطی ہو سکتی تھی۔ کہا حضور بھائی یہ وجہ ہے، میں یمن کا باشندہ ہوں، مکہ مکرمہ میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں نے کہا ایک خط لکھ کر مکہ والوں پر احسان کر دوں، اس احسان کے بدلے میں میری فیملی جب آپ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کریں گے وہاں خون ریزی ہوگی تو ہمارا خاندان مرے گا، تو میں نے کوشش کی کہ مکہ والوں پر احسان کر دوں تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میں میری فیملی کو کوئی پناہ گاہ دے دے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ آیت نازل ہوئی، پکڑ آ گئی، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست بناتے ہو، میرے دشمن اور کہ تلقون الیہم بالمودہ، ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ ہاں ہاں، حالانکہ انہوں نے کفر کا انکار، انہوں نے پہلے انکار کیا ہے اور انہوں نے آپ کے رسول کو نکالا ہے، اور آپ حاتم ابی بلتع آپ کو بھی مکہ سے نکالا ہے۔ آپ نے ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ مکہ میں زندگی مشکل ہو گئی تھی، یہ ساری چیزیں بھول گئے۔ تو سرون الیہم بالمودہ، دوستی کا راز میں اظہار کرتے ہوا، انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، تم جو چھپاتے ہو جو اظہار کرتے ہو میں رب تعالی ذوالجلال کی ذات اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، تم میں سے جو یہ کرے گا گمراہ ہوگا۔ اور یہ کفار مکہ آپ کے سگے نہیں ہو سکتے، بہت بڑی غلطی کی ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، آپ کی رشتہ داریاں، آپ کی اولاد آپ کو فائدہ نہیں دیں گی قیامت والے دن اگر وہ کافر ہوں گی۔ یفصل بینکم، مسلمانوں اور کافروں میں فاصلہ کر دیا جائے گا۔ واللہ بما تعملون، بس جو تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف۔ حاتم بن ابی بلتع نادم پشیمان ہوئے، معافی مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دی، چونکہ راز فاش ہونے سے بچ گیا لہذا معافی ہوگی۔ یہ سورہ ممتحنہ کا عنوان ہے۔ بس کرتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل بیان کریں گے، اللہ نے ہمت دی، زندگی دی، آگے اور معاملات ہیں، منافقین کا آگے بڑا تیا پانچا ہونے والا ہے، ایسی تیسی ہو جائے گی ان کی۔ یہاں ایک قیمتی بات آپ کو بتا دوں نا، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ صحابہ سے غلطی ہو گئی۔ ہمارا دین پریکٹیکلی دین ہے، یہ صرف تھیوری کے تک نہیں ہے، لہٰذا پریکٹیکل میں جتنے نیک اعمال ہوئے ہیں وہ سارے نیک اعمال کی پریکٹس حضور کے زمانے میں ہوئی ہے، اور جتنے دوسرے اعمال ہیں جن پر پکڑ، گناہ، سزا، جاری حد، کوڑے، سنسار ہونا،
یہ ہو سکتے تھے، وہ سارے اعمال بھی حضور کے زمانے میں ہوئے ہیں، تاکہ قیامت تک کوئی اعتراض نہ کرے کہ حضور نے تو صرف تھیوری پڑھائی تھی، پریکٹیکل تو کر کے ہی نہیں دکھایا۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ مینول بک آ گئی نا، یہ تھیوری ہے ساری، اس کی پریکٹکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل 100% ہوئی ہے، پوزیٹیو بھی نیگیٹو بھی۔ اب جو نیگیٹو پریکٹس تھی ذرا مشکل کام تھا، وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے صادر ہونا ممکن تھے، وہ اللہ نے حضور سے کروائے۔ توجہ، بہت قیمتی بات۔ اور وہ کام جو نبی کے ڈیزگنیشن کے شایان شان نہیں تھے، وہ کام اللہ پاک نے صحابہ اور دیگر لوگوں سے کروائے، تاکہ پوزیٹیو اور نیگیٹو دونوں ثابت ہو کر، حکم لاگو ہو کر رہتی دنیا تک مثال کام ہو جائے کہ دین اسلام ایک پریکٹیکلی مذہب ہے۔ مثال، وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو سکتے تھے، مثلا حضور نے ایک دفعہ 4 رکعت والی نماز پڑھائی، 2 رکعت پہ سلام پھیر گیا۔ ظہر یا عصر کی نماز تھی 4 رکعت والی، 2 رکعت پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پیچھے مڑ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کا امتحان، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ حضور اتھارٹی ہے، کیا پتہ آج یہ 4 والی 2 ہو گئی ہو، اسی وقت آج 4 والی حضور اتھارٹی ہے۔ وما آتاکم الرسول، اللہ نے اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ اب صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بول نہیں رہے۔ کیسے بولیں؟ کسی کی ابو بکر، عمر، عثمان سب ہے۔ وہ دائیں طرف کونے میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا ذوالیدین، بڑے بڑے ہاتھوں والے، ان کا نام تھا۔ بہت قیمتی بات ہو رہی ہے، اللہ آپ کو ہمت دے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے تو۔ انہوں نے جسارت کر کے کہا، اتنے ادب سے بات کی، اتنے ادب سے بات کی، عربی فصاحت بلاغت کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور کے دربار میں، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور نماز مختصر ہو گئی یا آپ خدا نخواستہ بھول گئے ہیں؟ پہلے کیا بولا کہ نماز مختصر ہو گئی یا خدا نخواستہ آپ بھول چوک ہو گئی ہے؟ بہت ہو گیا، بس صحیح ہے، ابھی دعا کرتے ہیں، ابھی دعا کرتے ہیں۔ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، حضور نماز مختصر ہو گئی یا آپ بھول چکے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھا اور حضور نے فرمایا لم یکن ذالک، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نہ نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ اب صحابہ نے کہا بعض ذالک قد کان، حضور کچھ تو ہو گیا ہے حضور کچھ ہو گیا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی گواہی سنی، فوراً کھڑے ہوئے، اگلی 2 رکعت پوری کی، سجدہ سہو کیا، 4 رکعت پورے کر کے بتا دی۔ یہ وہ کام ہے جو حضور کی شایان شان تھا اور اللہ پاک نے کر کے دکھایا، اس کا جو ازالہ تھا وہ کر کے دکھایا، پریکٹس ہو گئی۔ اب کچھ ایسے کام تھے جو حضور معصوم عن الخطا، حضور سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی سے گناہ صغیرہ و کبیرہ سرزد نہیں ہوتا، بڑی شان ہوتی ہے نبی کی۔ لیکن نبی کے علاوہ کوئی بھی ہوگا اس سے گناہ ہوگا۔ چنانچہ حاتم بن ابی طلحہ سے گناہ کروایا اور پھر اس کی سزا نازل کروا دی، اس کی توبہ کی معافی کرا دی۔ کعب بن مالک کو جہاد سے پیچھے کروایا، اس کی سزا نازل کروا دی، 50 دن بائیکاٹ کروا دیا۔ دیگر بہت سارے صحابہ جن سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کی۔ الغرض اس قرآن مجید کو جو تھیوری تھی پریکٹیکلی لاگو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تاکہ رہتی دنیا تک کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ حضور نے تو صرف صحابہ کرام کو بس یہ آیات پڑھائی تھی، اس کے عمل کا تو کچھ بھی۔ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ قرآن کا حکومت سے کیا تعلق ہے، قرآن کا سیاست سے کیا تعلق ہے، قرآن کا خارجہ پالیسی سے کیا تعلق ہے۔
قرآن کا ہر چیز سے تعلق ہے، حضور نے کر کے دکھایا۔ اللہ کرے ہماری زندگی ادب والی ہو، سوء ادب والی زندگی سے اللہ با ادب با نصیب بے ادب بہت یاد رکھیے گا۔ اس حوالے سے جب کبھی ذہن میں کوئی وسوسہ آئے تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ آ سکتے ہیں۔ آمین۔